السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حمید، فرقان حمید، قرآن مجید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے کشپناہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سامعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ گائے کا واقعہ سماعت فرمائے۔ ذہن نشی کرواتا چلوں کہ سورۃ البقرہ کا نام اسی گائے کی واقعہ کی وجہ سے سورۃ البقرہ پڑا۔ آپ سامعین سماعت کر چکے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے بال کے کھال نکالے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے موسیٰ ان سے فرما دو، کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کرے اور گائے کے کسی حصے سے مردے کو مارے تو مردہ زندہ ہو کر کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ عام سی بات تھی، کوئی بھی گائے لاتے ذبح کرتے اور اس کے حصے سے مردے کو مارتے تو زندہ ہو کر وہ بتلا دیتا۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوال پہ سوال کرتے گئے اور الجھتے گئے۔ گائے کیسا ہونا چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، رنگ کیا ہو، اس میں عیب ہو یا نہ ہو، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے خود بخود وہ لوگ پھنستے گئے۔ یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک وہ سوالوں میں الجھے رہتے اور وہ گائے اسے نہیں ملتی۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ہمیں کار خیر کرنا ہو، کوئی کام اچھا کرنا ہو تو اس سے پہلے ہم انشاءاللہ بول دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے اور فرشتوں کے لیے فرشتوں کو بھی مددگار بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی کام خیر کے کرے، اچھا کام کرے، نیت ہماری اچھی ہو تو ہم انشاءاللہ بول لیں۔ اب آئیے ایک بہت ہی بہترین واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزرا ہے سورۃ الکہف میں، آیت نمبر 60 سے لے کر 83 تک پوری انہی کا واقعہ ہے۔ سورہ کہف میں 3 واقعہ ہے، اس میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، خطیب تھے، نبی تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ دو قول ہے
پہلی قول سن لیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا، اے موسیٰ سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اس وقت سب سے بڑا علم والا میں ہوں، میرے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا، تفسیر بتا رہا ہوں، میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یوں کہنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی ہے اور برگزیدہ نبی ہے اور بہت بڑے نبی ہے اور بہت جلال نبی ہے، کہ سب سے زیادہ علم اللہ کو ہے، سب سے زیادہ علم اللہ کو، یا پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا چاہیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بولے؟ سب سے زیادہ علم مجھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اور نبیوں کی پکڑ رائے کے دانے کے برابر میں ہوتی ہے، اس لیے جو جتنا بڑا پوسٹ میں ہوتا ہے اتنی ذمہ داری اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم والے یہاں ہیں، تم ہی علم والے نہیں ہو، ہمارے دنیا میں بہت بندے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، ایسا علم جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کہ رب قدیر، میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے، اور میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نبی علم حاصل کرنے کے لیے خدا سے درخواست کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اور یہ ایک قول ہے۔ دوسری قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقالہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رب قدیر سب سے زیادہ محبوب کون بندہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو ہمیشہ میرے ذکر و اذکار میں لگا رہے، جو ہمیشہ میری تسبیح و تحلیل کرتا رہے، وہ سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے، جو سب سے زیادہ ذکر و اذکار کرتا رہے۔ اللہ سب سے بہترین فیصلہ سنانے والا کون بندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ سب سے بہترین فیصلہ سنانے والا وہ بندہ ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر فیصلہ دے، نہ کہ انسان کی محبت میں یا انسان کے مال کھا کر فیصلہ دے، بلکہ فیصلہ وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں رکھ کر فیصلہ دے۔ رب قدیر علم والا سب سے زیادہ کون ہے؟ بولے علم والا سب سے زیادہ وہ ہے جو ہمیشہ علم کے جستجو میں لگا رہے۔ سب سے بڑا علم والا وہ ہے جو ہمیشہ علم کے جستجو میں لگا رہے، علم تلاش کرتا رہے، وہی سب سے بڑا عالم ہے، وہی سب سے بڑا علم والا ہے۔ یہ دو قول ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب قدیر کیا اس دنیا میں ابھی کوئی ایسا ہے جو میں علم کے جستجو میں نکلوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ایک بندہ ہے جو بلیہ بن مکان، جن کو ہم خضر علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا نام ہے بلیہ بن مکان۔ بلیہ نام ہے، مکان اس کے والد محترم کا نام ہے، اور خضر اس لیے نام پڑا کہ وہ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ہریالی چھا جاتی ہے، جہاں سے حضرت خضر علیہ السلام گزرتے ہیں وہاں ہریالی چھا جاتی ہے، اور خضر مطلب ہوتا ہے ہرا بھرا، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا خضر علیہ السلام۔ اب خضر علیہ السلام کا تھوڑا آپ تفسیر سن لیں، کون ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور وہ ذوالقرنین کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے، جہاں جہاں حضرت ذوالقرنین جاتے تھے حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا آب حیات کے بارے میں۔ ذوالقرنین وہ ہے جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جیسے عام زبان میں سکندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب سکندر بولوں گا تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ پورب سے لے کر پچھم، اتر سے لے کر دکشن، پوری دنیا کے شہر انہوں نے کیے ہیں، اور انہیں معلوم تھا آب حیات کہاں ہے۔
جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ آب حیات چند میل کے دائرے فاصلے میں تھا، وہاں 360 نہریں تھیں، 360 یا 65 نہریں، جھرنے۔ انہی 365 نہروں میں ایک آب حیات کی نہر ہے۔ جو آب حیات پی لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، تو اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ آب حیات، حیات کا پانی۔ تو حضرت ذوالقرنین 365 آدمی کو چنا، ان میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ بولے یہ تم لوگ جاؤ اور جہاں 365 جھرنے ہیں وہاں پہنچ جاؤ، اور سبوں کے ہاتھ میں مچھلی دیے، اور بولے جب وہاں تم پہنچ کر کے پھر واپس آنا تو مچھلی مجھے واپس دینا۔ یہ 365 لوگ اس جھرنے کی تلاش میں نکلے، اور پھر خدا کے فضل و کرم سے وہ 365 لوگ اس جھرنے تک پہنچ گئے اور واپس آئے۔ حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچنے کے بعد سبوں نے اپنی اپنی مچھلیاں دے دی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی جب باری آئی، حضرت ذوالقرنین بولے آپ اپنی مچھلی دو، تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ وہ مچھلی کی ہوئی میں اس نہر کے پاس پہنچا، جھرنے کے پاس پہنچا، میرے ہاتھ سے مچھلی نکل گئی اور دریا میں غوطہ لگا لی۔ اب اس مچھلی کو پکڑنے کے چکر میں دریا میں غوطہ لگایا، لیکن وہ مچھلی میرے ہاتھ نہیں آئی۔ تو حضرت ذوالقرنین فرمائے کہ وہ پانی تمہاری قسمت میں تھا، اس لیے مچھلی اس دریا میں غوطہ لگائی، اور تم مچھلی پکڑنے کی وجہ سے اس دریا میں غوطہ لگائے اور چند گھونٹ پیے بھی اور غسل بھی کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عمر دراز کر دیا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا تھوڑا سا جھلک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے سے بھی علم والا یہاں ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا علم عطا فرمایا؟ علم لدنی، یعنی ڈائریکٹ اللہ نے اسے علم عطا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کو، علم لدنی۔ تو آپ دعا میں رب سے علم لدنی مانگیے، یہ اللہ علم لدنی عطا فرمائے۔ میں الحمدللہ ہر دعا میں مانگتا ہوں، آپ بھی مانگا کیجیے علم لدنی، جسے یہ عطا ہو جائے پھر کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے ملاقات کے لیے مجمع البحرین ہے، یعنی دو دریا ایک جگہ پہ ملتا ہے، ایک کھارا پانی ہے اور ایک میٹھا پانی ہے۔ قرآن میں پورا آپ سورہ رحمان میں اس کا واقعہ پورا پڑھیں گے مجمع البحرین کے بارے میں۔ کھارا پانی میٹھا پانی ایک دریا میں دونوں یوں ٹچ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں مکس نہیں ہوتا وہ پانی، ٹچ ہونے کے باوجود بھی کھارا پانی ایک طرف چلا جاتا ہے، میٹھا پانی ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو ان دونوں میں تفریق کیا ہے؟ وہی اللہ رب کائنات ہے۔ مجمع البحرین، دو دریا کے بیچ حضرت خضر علیہ السلام ملاقات ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون سے بولے کہ سفر کے لیے باندھو، میں نکلنے والا ہوں علم کی تلاش میں، یا ملاقات ان سے ہو یا میں چلتا چلوں، لیکن علم حاصل کروں گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان، جو بندہ خدا کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ان کے پیروں کو نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جو علم کے تلاش میں نکلتا ہے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اب مچھلیاں دریاؤں میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں اپنی سوراخوں میں طالب علم کے لیے جو علم کے تلاش میں نکلتے ہیں، چونٹیاں اپنی سوراخوں میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور اگر علم کے تلاش میں وہ انتقال کر جائے تو وہ شہید کا درجہ پاتا ہے، شہادت کا مرتبہ ملتا ہے اسے۔ تو علم کی تلاش میں رہیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کیا مقالہ کیا کہ اللہ سب سے بڑا عالم علم والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ جو ہمیشہ علم کے جستجو میں لگا رہے، علم کے تلاش میں لگا رہے، وہی سب سے بڑا عالم ہے۔ اب یہ نہیں کہ 4 سال 5 سال 6 سال ہم مدرسے میں پڑھ لیے اور بیٹھ گئے بھائی علم حاصل کر لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پورے سورہ کہف کی آیت ہے، آپ پڑھ لیں، آیت نمبر 60 سے لے کر 83 تک اس کے تفسیر پڑھے۔
بہت بہترین ہے اور بہت اچھا لگے گا آپ کو پڑھ کر کے، تفسیر کے ساتھ پڑھا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھنی ہوئی مچھلی لے لو، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھنی ہوئی مچھلی لیے، چند روٹی لیے، اور یوشع بن نون کے ساتھ نکل پڑے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن سفر میں چلتے رہے۔ ایک جگہ دریا کے پاس تھکان کی وجہ سے بولے یہاں آرام کرتے ہیں، اور سو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند میں آ گئے۔ حضرت یوشع بعد میں نبی ہوئے علیہ السلام بن نون، ان کو بھی نبوت عطا کی گئی۔ جگ رہے تھے، کیا دیکھے کہ مچھلی زندہ ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہونے کے بعد دریا میں چھلانگ لگا۔ حضرت یوشع علیہ السلام دیکھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، تو بولے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو یہ واقعہ میں بتاؤں گا، یہ تعجب خیز واقعہ ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور راہ سفر باندھے تو حضرت یوشع علیہ السلام بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے یہ واقعہ۔ تقریباً 24 گھنٹہ چلے، وہاں سے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی وہاں سے 24 گھنٹہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، اور پھر تھک کر کے بیٹھ کر بولے کہ اب بھوک لگی ہوئی ہے، وہ جو مچھلی ہے بھنی ہوئی اسے نکالو کھا لیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نکالو کھانا کھاتے بھوک لگی ہے، تب حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر کے دریا میں کود گئی، اور میں بتانا بھول گیا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام یوں عرض کرتے یا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بہت تعجب خیز واقعہ ہوا، اور مجھے شیطان نے بلا دیا، میں ایک تذکرہ آپ کو نہ بتا پایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرف تو خوشی ہوئی کہ چلو ہمیں وہ پتہ مل گیا کہ حضرت خضر سے ہمیں ملاقات کہاں ہوگی۔ اب الٹے پاؤں اپنے پاؤں کے نشان پہچان دیکھتے ہوئے وہاں پہ پہنچے جہاں پہ مچھلی کود ہوئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھے کہ ایک انسان سفید چادر اوڑھے ہوئے سو رہے۔ سلام کیا، السلام علیکم، چادر اوڑھے جواب دیا، یہاں اس دھرتی پہ کون ہے زمین پر سلام کرنے والا؟ بولے میں موسیٰ ہوں۔ تو چادر اوڑھے بولے کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے نبی؟ بولے ہاں میں بنی اسرائیل کے نبی۔ پھر مناقہ ہوا، مصافحہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے میں علم کی تلاش میں آیا ہوں، آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمائے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ شریعت والے ہیں اور ہم طریقت والے ہیں۔ جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو بولے آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو بولے ایک شرط میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بولے وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب میں کوئی کام کروں، میرے سے کوئی کام انجام ہو، تو آپ اس میں مجھے ڈسٹرب مت کرنا، ٹوکنا نہیں کہ یہ کام کیوں کیے۔ بولے انشاءاللہ آپ جو بھی کام کریں گے میں خاموش رہوں گا، کچھ بولوں گا نہیں۔ یہ معاہدہ ہونے کے بعد بولے ٹھیک آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ دیکھیے تو اس سے پتہ چلا کہ استاد جو بولے اس کی تکمیل کرنی چاہیے، ہمیں اس کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بات مان رہے، تو شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد کی ہر بات مانے ہم، وہی جانتے ہیں استاد کہ اس میں ہماری بھلائی ہے، ہمیں کیوں یہ شرائط میں رکھ رہے ہیں۔ بہت سے بچے جاتے ہیں مدرسے کے قانون کو توڑ دیتے، شرائط کو توڑ دیتے، پھر ان کا وہاں خارجہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس قانون کا فالو نہیں کر سکتے اور پھر وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا معاہدہ ہونے کے بعد حضرت یوشع بن نون واپس چلے گئے، مصر آ گئے واپس۔ اب یہ دونوں چلے، دریا پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے، تو جو کشتی کھید رہا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا، جانتا تھا، تو اس کی وجہ سے ان سے بھاڑا نہیں لیے، پیسہ نہیں لیے، اور فری میں بٹھا کر کے دریا کے اس طرف چھوڑنے چلے گئے۔ ابھی کچھ فاصلہ باقی تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے ایک تختی اتار نکال دیتے ہیں اور دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے غضبناک ہو گئے، یہ بہت جلالی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بولے خضر یہ تم نے کیا کیے؟ یہ ملحہ غریب ہے،
اور ہم سے پیسہ بھی نہیں لیا، اور کشتی کے تم نے تختہ اکھاڑ دیے تاکہ تمام لوگ دریا میں ڈوب جائے، یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے میں بولا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، جو میں کام کروں گا اس میں ڈسٹرب مت کرنا، ٹوکنا نہیں، بولنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں بھول گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ یہ پوری آیت ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، آئندہ انشاءاللہ میں نہیں کچھ بولوں گا اور میں صابروں میں سے بولوں گا۔ ٹھیک ہے، کشتی سے باہر نکلے، ایک گاؤں میں چلے گئے۔ چلتے چلتے کیا دیکھے کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، اس میں بہت خوبصورت بچہ اپنے بچوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے اور وہ جو خوبصورت بچہ تھا اس کا سر پکڑ کے موڑ دیے اور اسے ہلاک کر دیا، مار دیے۔ وہ خوبصورت بچہ کو حضرت خضر علیہ السلام مار دیے جان سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دیکھے تو آگ بگولا، خضر یہ تم نے کیا کیا بے جان، وہ مار دیے وہ بھی نابالغ بچے کو۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت والے تھے نا، یہ تم نے کیا کیے، بہت برا کام کیے، ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے میں بولا تھا نا آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ہمارا تمہارا راستہ الگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور دے دو، اس بار اگر آپ کے کام میں بیچ میں پڑا تو ہمارا اور آپ کا جدائی ہو جائے گا، پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ بولے ٹھیک ہے، یہ آخری موقع ہے۔ چلے وہاں سے نکلے، دوسرے بستی میں پہنچے، بہت بھوکے تھے، کتنے دن سے بھوکے تھے، تو اللہ والے تھے، بستی والوں سے بولے ہم مہمان ہیں کچھ کھانا دے دو۔ بستی والے بولے ہم تو آپ کو بلائے نہیں، بن مہمان آ گئے ہو، بن بلائے مہمان، ہم کھانا نہیں دیتے۔ بستی سے جب باہر نکل رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام کیا دیکھے کہ ایک دیوار ہے جو گرنے میں ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام کیا کیے، اس دیوار کو محنت کر کے کھڑا کر دیے تاکہ یہ دیوار نہ گرے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت کریے اور کہنے لگے خضر یہ جو تم محنت کی اس کے ہم مزدوری لے سکتے تھے اور اس سے ہم کھانا کھا سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے موسیٰ اب ہمارا اور تمہارا میل نہیں ہے، آپ الگ راستہ ہم الگ راستہ، اس لیے میں نے منع کیا تھا کہ ہمارے کام میں تم مت کچھ بولنا، لیکن سنو جاتے جاتے ان تینوں کی تفسیر بیان کر دیتا ہوں۔ سنو، علم لدنی کس کو کہتے ہیں وہ آپ سمجھیے، اس لیے دعا میں علم لدنی مانگنا چاہیے۔ بولے جو سب سے پہلا کشتی کو میں نے توڑا تھا وہ معلوم ہے غریب انسان کی کشتی تھی، وہ اسی سے وہ مزدوری کرتا کھاتا اپنے بال بچوں کو پالتا تھا، مسکین کی وہ کشتی تھی۔ اور دریا کے اس طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو وہ کسب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، جس کے پاس ایک ہی کشتی ہے اور اس کے پاس اتنی مال بھی نہیں کہ دوسری کشتی یہ خرید لے یا پھر بنا لے، اس لیے میں نے اسے عیب ایک تختہ نکال کے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کے کشتی کو نہ چھینے۔ تو کیا میں نے برا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں، آپ تو بہت اچھے کام کیے۔ بولے ہاں لیکن تم نے صبر بھی، یہ ہے علم لدنی کہ آگے کیا ہونے والا ہے اللہ کے علم سے اسے معلوم ہوتا ہے، اور جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جو کہتے علم غیب نہیں ہے، علم لدنی یہی ہے۔ تو جب حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمائے تو کیا ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی نہیں عطا فرمائی؟ علم لدنی عطا فرمائی ہے، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ جو علم غیب سے منکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بات معلوم نہیں ہے، وہ سورہ کہف کی یہ آیت پڑھے، سورہ کہف پڑھے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ بہت ایسے بندے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمائی ہے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اب آگے جو بچے کو مار ڈالا، حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان کے باپ مسلمان تھے، صالح تھے ماں باپ والدین، اور اس کے بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر کافر ہو جاتا، مرتد ہو جاتا، اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کفر کرتے تھے، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ صحیح سلامت رہے اور ایمان سے بچا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ اس
جس کے بچے کو مار ڈالا تھا اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مؤنث عطا فرمایا اور اس سے 70 انبیاء کرام پیدا ہوئے، 70 انبیاء کرام۔ اور وہ دیوار جسے میں نے سیدھا کیا اس میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتا تو لوگ اس کے خزانے کو لے جاتے، اس لیے میں نے دیوار سیدھا کر دیا، جب وہ لوگ پہنچ جائیں گے تو دیوار خود بخود گر جائے گی اور پھر وہ بچے اپنے خزانہ لے کر کے اسے اپنے مشرف میں اپنے کعب میں لا سکتے۔ یہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، ورنہ اور بھی بہت علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے معلومات ہو جاتی۔ حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک حیات رہیں گے اور ہر ایک انسان سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں، ان کی یہ ہڈی نہیں ہے، یاد رکھیے یار، اس لیے ہم جب مصافحہ کرتے ہیں تو یہ ہڈی دیکھتے ہیں۔ اب سمجھ لو جب مصافحہ کر رہے ہیں یہ ہڈی جن کی نہیں ہے وہ سمجھ جائیے خضر علیہ السلام ہے اور ان سے آپ دعا کروائیے، وہ دعا کر دے تو پھر کیا بات۔ ہر انسان سے عمر میں ایک بار، ہر انسان یعنی مومن بندوں سے حضرت خضر علیہ السلام ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، جاتے ہیں نا ماہیم درگاہ، ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ وقت ایسا چلے گا تو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ ایک احمد آباد سے آئے ہوئے ہیں جہاں پہ مسجد نہیں تھی، آبھی لوگوں کے تعاون سے وہ مسجد کی دیواریں کھڑی ہو چکی ہے، اب چھت باقی ہے، وہ چھت ڈھلنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ ان کی اتنی مدد کر دیں کہ وہ چھت ڈھل جائے اور وہاں پہ بہترین طریقے سے نماز شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم لدنی عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان اور ہے کہ آج بعد مغرب محو سبحانی میں لنگر ہے، وہاں جا کر کھانا کھائے، اور حافظ منور صاحب جو انتقال کر کے ان کا چہلم ہے اس میں مفتی شمشاد صاحب آ رہے ہیں، آپ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ اور ناظم اعلیٰ حافظ منور صاحب تھے، بہت اچھے انسان تھے، الحمدللہ حافظ تھے، اور ان کی محفل میں آپ جائیں ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ استغفر ربی من ذنبی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سب اعزاز اچھے سے کھڑے ہو جائیں اور سب درست کر لیں، کھڑے ہو